السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، میں محمد خورشید خان اردو ادب کی جانب سے آپ کے لیے ایک نیا ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کی آپ نے فرمائش کی تھی، موازنہ انیس و دبیر۔ تو اس کو ہم شروع کرنے سے پہلے یہ بتا دیں کہ موازنہ انیس و دبیر میں بلاغت اور فصاحت یہ دونوں لفظ بہت استعمال ہوئے ہیں، اور انہی کی بنا پر موازنہ انیس و دبیر شبلی نعمانی نے لکھا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم فن بلاغت کے معنی جان لیں۔ بلاغت کے معنی ہے فصیح کلام حسب موقع گفتگو کرنا، یعنی یہ لفظ بلیغ سے نکلا ہے جس کے معنی اونچا یا بلندی کے ہیں۔ اگر کلام کو ایسے جامع اور عمدہ الفاظ میں پیش کیا جائے جس سے مضمون میں بلندی معلوم ہو تو اس کو بلاغت کہیں گے۔ مثال کے طور پر شام ہونے کو اگر یہ کہا جائے کہ دن اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے تو یہ بات پہلے کی بات کے مقابلے میں بلاغت لیے ہوئے ہے۔ فصاحت و بلاغت الفاظ کے محل استعمال سے پیدا ہوتی ہے، یعنی فصاحت کے معنی خوش کلامی اور خوش بیانی کے ہیں۔ اوس اور شبنم کے معنی ایک ہیں۔ ایک جگہ لفظ شبنم فصیح و بلیغ ہے تو دوسری جگہ اوس، دونوں کا محل استعمال اسے فصیح بناتا ہے۔ ایک مصرع خاکہ کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، دوسرا مصرع میں شبنم کا استعمال دیکھیں کہ شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے۔ ان دونوں مصرعوں میں اوس اور شبنم کا استعمال بالکل صحیح ہے۔ اوس کی جگہ شبنم یا شبنم کی جگہ اوس بدل دیے جائیں تو مصرعوں کی فصاحت و بلاغت خاک ہو جائے گی۔ تو دوستو، یہ ہے بلاغت اور فصاحت کے معنی۔ لیجیے شروع کرتے ہیں موازنہ انیس و دبیر۔ حال ہی کے بعد شبلی ہی ہیں جنہوں نے تنقید کے فن کو سمجھا اور اس کے اصولوں کو برتا۔ حالی اور شبلی کے خیالات میں بھی اس اعتبار سے یکسانیت تھی کہ دونوں ہی قوم کی اصلاح چاہتے تھے اور اس لیے شاعری میں افادیت کے پہلو پر بھی زور دیتے تھے۔ تنقید کے موضوع پر شبلی کی دو تصانیف ہیں، ایک شعر العجم جو کہ 5 ضخیم جلدوں میں ہے اور دوسری موازنہ انیس و دبیر ہے۔ ان دونوں تصانیف میں آپ نے تنقید کے اصولوں کو جس انداز میں برتا وہ قابل ستائش ہے۔ شبلی کے نزدیک شعر 2 چیزوں سے مل کر وجود میں آتا ہے، ایک وہ بات جو شعر میں کہی گئی ہے اور وہ الفاظ جن کے ذریعے وہ بات ادا کی گئی ہے۔ شبلی الفاظ اور بات کہنے کے انداز کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور معنی و مفاہیم اور نفس مطلب کو کم۔ اسی پہلو کو لے کر انہوں نے موازنہ انیس و دبیر میں میر انیس کی جا بجا تعریف کی ہے۔ شبلی نے عمدہ شعر کے لیے جو چیزیں بتائی ہیں وہ 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 شعر میں وزن ہونا، نمبر 2 مرقع کشی، نمبر 3 سادہ اور شیریں الفاظ۔ میر انیس کی شاعری میں چونکہ یہ تینوں باتیں کثرت سے پائی جاتی ہیں، اس لیے شبلی ان کے کلام کو دبیر کے کلام پر فوقیت دیتے ہیں۔ موازنہ انیس و دبیر شبلی کی عملی تنقید کا بہترین نمونہ ہے۔ اس میں انہوں نے جن پہلوؤں سے انیس کی شاعری کو دبیر کی شاعری پر فوقیت دی ہے، اس کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔ شبلی کہتے ہیں، میر انیس کے مقابلے میں مرزا دبیر نے مرثیہ گوئی کے میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن وہ انیس کے مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ انیس کے مرثیوں میں فصاحت زیادہ پائی جاتی ہے اور بلاغت برائے نام، لیکن دبیر کے یہاں بلاغت کی بہتات ہے اور فصاحت بہت کم پائی جاتی ہے۔ الفاظ کی خوبصورتی اور منظر کشی، شاعرانہ انداز اور جذبات نگاری دبیر کے کلام میں بھی ملتی ہے۔ انیس اور دبیر کے موازنے میں یہ فقرہ عام ہو گیا ہے
کہ انیس کے یہاں فصاحت زیادہ ہے اور مرزا دبیر کے یہاں بلاغت زیادہ ہے۔ میر انیس اور مرزا دبیر میں الفاظ کی ترکیب اور بندش کا فرق ہے۔ میر انیس کے ہاں الفاظ کی چستی اور بندش نہایت دلکش ہے، اس میں برجستگی اور سلاست کا جوہر نمایاں ہو گیا ہے۔ یہ باتیں مرزا دبیر کے کلام میں بہت کم ہیں۔ ان کے ہاں ایک مصرع میں ایک لفظ بہت عمدہ ہے تو دوسرا لفظ گرا ہوا اور غیر معروف ہوتا ہے، جس سے فصاحت نہیں آتی۔ شاعری میں ردیف کی حیثیت موسیقی کی تال کی سی ہے۔ ردیف کے التزام میں بڑی احتیاط برتی جاتی ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو بے ساختگی قائم نہیں رہ پائے گی۔ انیس کا کلام اس صفت اور معیار پر بھی پورا اترتا ہے، جبکہ دبیر کے یہاں ردیف کے استعمال میں جھول ہے۔ میر انیس کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے چھوٹے واقعات جن کا سرے سے کوئی وجود روایات میں نہیں ملتا، ان کو اس خوبی سے بیان کیے ہیں کہ وہ سچے نظر آتے ہیں، اور اب تو انہیں سچ ہی مان لیا گیا ہے۔ مرثیے میں جتنے عنوانات اور مضامین بیان ہوتے ہیں، ہر عنوان کے ادا کرنے کے لیے بلاغت کے خاص طریقے ہوتے ہیں، جیسے کہ آمادگی سفر کی بلاغت کا انداز الگ ہوگا اور رزم آرائی کی بلاغت کا انداز الگ ہوگا۔ میر انیس کا یہ کمال ہے کہ اس پہلو سے بھی ان کے کلام میں کہیں کمزوری نہیں آ پاتی۔ واقعات کے بیان میں بلاغت کا ایک بڑا ضروری اصول یہ ہے کہ کہیں سے سلسلہ بیان ٹوٹنے نہ پائے، کیونکہ جب کوئی واقعہ متعدد و مختلف واقعات پر مشتمل ہوتا ہے تو اس کی اہمیت اور ہوتی ہے۔ واقعات کی پیوند کاری کی مثالیں دبیر کے یہاں کثرت سے پائی جاتی ہیں، جبکہ انیس کے یہاں ان واقعات میں فطری ربط نظر آتا ہے اور انہیں ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے وہ الفاظ کی پیوند کاری کا سہارا نہیں لیتے۔ تشبیہات و استعارات کے استعمال میں بھی انیس کو ملکہ حاصل ہے۔ تشبیہیں ایسی نازک لاتے ہیں کہ وہ فوراً ذہن کو چھو لیتی ہیں۔ اس کے برعکس دبیر زیادہ تر الفاظ سے کھیلتے ہیں اور معنوی بلاغت کا ان کے یہاں فقدان نظر آتا ہے۔ انیس کے یہاں بندش کی چستی، ترکیب کی دلاویزی، الفاظ کا تناسب، برجستگی، سلاست اور روانی ہے۔ یہ چیزیں مرزا کے یہاں بہت کم ہیں۔ اکثر جگہ تو الفاظ بڑے دھوم دھام کے ہیں مگر حاصل کچھ نہیں۔ غرض کہ شبلی کا یہ تقابلی مطالعہ اردو ادب میں پہلی باضابطہ تنقیدی کوشش ہے، مگر ان کا یہ تنقیدی رویہ بہت زیادہ صحت مند نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے ذہن میں پہلے سے تنقید کے کچھ اصول وضع کر لیے تھے اور ان اصولوں کی بنیاد پر دونوں کے کلام کو شبلی نے جانچ لیا، جبکہ ایسے بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں جن پر دبیر کا کلام انیس پر بھاری پڑ سکتا تھا، مگر شبلی نے دانستہ ان نکات کو اپنی تنقید میں شامل نہیں کیا۔ انہوں نے صرف ان پہلوؤں کو لیا ہے جن پر انیس کا کلام دبیر پر بھاری پڑ رہا تھا۔ اس طرح ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شبلی نے دانستہ دبیر کی خوبیوں سے چشم پوشی کی ہے۔ تو دوستو اور بہنوں اور بھائیوں، یہ تھا آج کا موضوع، موازنہ انیس و دبیر، شبلی نعمانی کا لکھا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔